لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه: اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا اخر الانبياء وانتم اخر الامم. او كما قال صلى الله عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ اس کو متبنہ بولتے ہیں عربی، منہ بولا بیٹا۔ دور جاہلیت میں منہ بولے بیٹے سے متعلق یہ رواج تھا کہ اس کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے، وراثت میں بھی اس کو حق دیتے تھے، اور باقی مسائل میں اور رسم و رواج میں وہ حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا تھا۔ اگر وہ بیٹا فوت ہو گیا اور پیچھے اس کی جوان بیوی رہ گئی، وہ بیوہ ہو گئی، تو جیسے اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی نکاح کو حرام سمجھا جاتا ہے اور حرام ہے، ایسے ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے۔ تو اس بارے میں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں اس کا ذکر فرمایا، سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہیں بنایا۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تم ایسے ہی منہ سے بولتے رہتے ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہوتا۔ ادعوهم لآبائهم، جب ان کو ان کا ذکر کیا کرو تو ان کے آبا کی طرف، ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے کیا کرو، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ نہیں کہا کرو میرا بیٹا۔ اس حکم سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب زید بن حارثہ کہتے، زید بن محمد نہ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں یہ فرمایا: ادعوهم لآبائهم، ان کو ان کے آبا کی طرف نسبت کر کے بلایا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر تمہیں ان کے آبا کا پتہ نہ ہو کہ ان کا کون باپ ہے تو پھر تمہارے دین بھائی ہیں، بس اپنا بھائی کہا کرو، بیٹا نہیں کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ فرمایا کہ بھول کر اگر تم ایسے کو اپنا بیٹا کہہ دو تو خیر، وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جان کر ایسا کیا تو پھر جرم ہوگا۔ اور اسی بارے میں یہ آیت آئی: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، تمہارے مردوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہیں، ہمارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی جیسے دوسروں کے باپ نہیں ہیں ایسے ہی حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بھی باپ نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ رجال یعنی مرد نہیں بنے، مرد بننے سے پہلے ہی فوت ہو، مرد یعنی کہ مطلب جوان نہیں ہو، جوان ہونے سے پہلے فوت ہو گئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت وہ سب فوت ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے پیغمبر ہیں، یعنی تمہاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی نسبت ہے، روحانی نسبت کہ وہ روحانی طور پر تمہارے باپ ہیں، جسمانی اعتبار سے نبی کسی کا باپ نہیں ہے، تم میں سے کسی کا باپ نہیں، روحانی طور پر ہے۔ النبی اولیٰ
المؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود وہو ابو لہم، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات ہیں، آپ فرماتے ہیں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد لولدہ، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، تمہارا میرا تعلق ایسا ہے۔ اور ایک تعلق بھائی کا بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے اکمل ترین مومنین بندوں میں سے ہیں، اور مومنین بھی تو اللہ کے بندوں میں سے ہیں، مومنین بندوں میں سے تو ایمان کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بھی ہیں، لیکن درجے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باپ بھی ہیں۔ بھائی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں عمرہ کرنے جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ عمرہ کرو۔ اشرکنا یا اخیا فی دعائک ولا تنسنا، اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں شامل کرنا، بھلا نہ دینا، اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں شامل کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے چھوٹے بھائی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیا ہوئے؟ بڑے بھائی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن بس بڑے بھائی جتنی ہے، اس بڑے بھائی جتنی ہے جو بڑا بھائی باپ کے بمنزلہ ہوتا ہے، یہ بھی حدیث پاک میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق و کبیر الاخوۃ علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ، بھائیوں میں سے جو بڑا بھائی ہو اس کا چھوٹے بھائیوں پر ایسے حق ہے جیسے باپ کا اپنی اولاد پر حق ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یاد آئی، وَدِدْتُ لَوْ أَنَّا رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے، میری خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا أَلَسْنَا إِخْوَانُكَ، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وَلَكِنْ أَنْتُمْ أَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ يَأْتُونَ بَعْدِي، فرمایا نہیں تم تو میرے صحابی ہو، میرے بھائی جن کو میں کہہ رہا ہوں نا اپنے بھائی، میرے بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ یود احدہم لو رآنی بأہلہ ومالہ، ان کا ایمان، ان کے ایمان میں اور ان کی محبت رسول میں یہ کیفیت ہوگی کہ آدمی چاہے گا کہ کاش اپنا گھر، اپنے بال بچے، اپنا مال سب کچھ قربان کر کے رسول اللہ کی مجھے زیارت ہو جائے۔ یہ میرے بھائی، حضور نے فرمایا میں جن بھائیوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ میرے بھائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھی دیوبندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑے بھائی اتنا مانتے، نہیں بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھائی ہیں جو باپ کے بمنزلہ ہوتا ہے۔ دونوں طرح کی حدیثیں آ گئی نا، باپ کے بمنزلہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے روحانی باپ ہیں، ولیکن رسول اللہ تمہارے روحانی باپ ہیں، وخاتم النبیین اور سب نبیوں کے آخری نبی، خاتم النبیین سب نبیوں کے ختم پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں کیا۔ یہ یہودی آج کل عیسائی یہودی وہ اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں کہ یہودیت کی طرف آ جاؤ، عیسائیت کی طرف آ جاؤ، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں آخری نبی ہوں، جو میرے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری کی تھی انی رسول اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ہمارے کئی بزرگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ یہ ایسے ہے جیسے دنیا کائنات کو اللہ نے سجا کے ایک جلسہ گاہ سجایا، اور جلسہ گاہ میں سارے کے سارے سامعین ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی تقریریں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریر کی، وہ چلے گئے،
نوح علیہ السلام نے تقریر کی، وہ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے، اسحاق، یعقوب، یوسف اور زکریا، یحییٰ اور صالح اور ہود اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس اسٹیج پر آنے والے آخری تھے، اس لیے وہ جاتے جاتے اعلان کر گئے کہ میرے بعد وہ آئے گا جس کی انتظار ہے، وہ آئے گا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، میرے بعد قائد انبیاء آئے گا۔ آج کل قائد جمعیت، قائد ملت اسلامیہ، کئی طرح کے القاب بولتے ہیں نا، اور جو بڑا قائد ہوتا ہے وہ عقیل میں تقریر کرتا ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے قائد تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر آخری تقریر فرمائی، اور آخری تقریر کرنے والے کے بعد بھی کوئی اگر پھر اسٹیج پر آ جائے اور اسپیکر کھولے اور وہ کہے میں بھی تقریر کرتا ہوں ذرا ٹھہر جاؤ، اسے دجال اور کذاب کہا جاتا ہے، اسے نبی نہیں مانا جا سکتا۔ یہ مسلمہ کذاب، اس نے یہ دجال تھا، اور اسود عنسی اس نے بھی جھوٹا دعویٰ کیا تھا، لیکن اسود عنسی سے متعلق مجھے یاد ایسا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ اسلام کی توفیق کی تھی۔ اسی طرح صلیحہ، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے بعد میں توبہ کی توفیق کی۔ اور سجاح نامی ایک عورت تھی، اس کے متعلق بھی مجھے یاد ایسا آ رہا ہے کہ اس نے اگر کے نبی ہونے کا، نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، نبیہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بعد میں توبہ کی۔ اسے کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے پاس نبی کوئی نہیں آئے گا، تو کیسے نبی بن گئی؟ اس نے کہا حضور نے لا نبی بعدی فرمایا ہے، لا نبیت بعدی تو نہیں فرمایا، میرے پاس نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو نہیں فرمایا نبیت ہی نہیں آئے گی۔ ایک شخص اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس کا نام تھا نصر اللہ، اور اسے کہا گیا بھائی تیرے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن شریف میں میرے نبی ہونے کی دلیل ہے، اذا جاء نصر اللہ، یہ نصر اللہ میں ہوں، اذا جاء نصر اللہ، جب نصر اللہ آ جائے، والفتح اور فتح آ جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے ملفوظات کے ذریعے سے، ارشادات کے ذریعے سے خود بیان فرما دیا تھا۔ آپ نے فرمایا یظہروا فی آخر الزمان یا یظہروا ثلاثون کذابون دجالون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 کذاب دجال آئیں گے۔ کذاب کا معنی بہت جھوٹ بولنے والا، دجال کا معنی دھوکہ باز۔ کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ الا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، سنو میں آخری نبی ہوں، میرے پاس کوئی نبی نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور پچھلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور اس عمارت کی دیواروں میں اس نے اینٹیں لگا دی اور ساری اینٹیں پوری کر لی، لیکن ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو آخری اینٹ تھی وہ میں تھا، بس میرے آنے کے بعد عمارت نبوت میں وہ آخری اینٹ بھی لگ گئی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہو۔ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت بند ہو گئی، فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میرے بعد نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میری امت والو تم آخری امت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد، اول الانبیاء بعثا آدم وآخرهم محمد، سب سے پہلے نبی اللہ تعالیٰ نے جن کو بنا کے بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت جزء ایمان ہے۔ اچھا، ختم نبوت کا معنی آخری نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں کیوں؟ کیا اس کے بعد کسی اور نبی آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے ضرورت تو کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں اس شریعت میں نئے مسئلے کی اور نئے عقیدے کی ضرورت باقی رہی ہی نہیں۔ کوئی مسئلہ ایسا ہو جو حضور کی شریعت نے نہ بتایا، کوئی عقیدہ ایسا ہو جو حضور کی شریعت نے نہ بتایا، اور وہ مسئلہ بتانے کے لیے کسی نبی کو لانے کی ضرورت، وہ عقیدہ بتانے کے لیے کسی نبی کو لانے کی ضرورت ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھیجے، ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ سارے عقائد حضور نے بتا دیے،
سارے اعمال حضور نے بتا دی، جتنی نیکیاں تھیں وہ سب بتا دی، ثواب کے کام سب بتا دیے۔ میں بدعتیوں سے بھی کہتا ہوں، یہ جو اپنی طرف سے بدعتیں گھڑتے ہیں، یہ بھی اللہ والے علماء فرماتے ہیں یہ ایسے ہے جیسے ایک تو نبوت کا دعویٰ ہے، جو نئی بدعت بناتا ہے گویا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، میں یہ عمل کر رہا ہوں، میرے اس عمل کے بھی پیچھے چلو۔ ایک تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسرا حضور کی نبوت، ختم نبوت کا انکار کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مسائل کی ضرورت ہے اور حضور نے یہ مسائل پورے نہیں کیے، حضور کے بعد نیکی بنانے کی ضرورت ہے، حضور نے نیکی بنائی نہیں، اس لیے نیکی بنانے کے لیے میں آیا ہوں۔ یہ حضور کی نبوت اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی ہمیں بتایا۔ آخری جب حجۃ الوداع تھا اس وقت آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین پورا کیا، اتممت علیکم نعمتی، اپنا احسان پورا کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام تمہارے لیے بطور دین کے پسند کر دیا ہے، اس لیے اب اس دین اسلام کو لے لو۔ کوئی شخص بھی آج دعویٰ نہیں کر سکتا، کسی بھی میدان میں کہیں بھی کھڑے ہو کر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ مسئلہ ہے نیا پیش آیا ہے اور شریعت میں اس کی رہنمائی نہیں ہوئی، ایسا کوئی بھی نہیں دعویٰ کر سکتا۔ علماء کے پاس جائے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دین کی تمکین کا کام لیا، دین کی تمکین کا مطلب خلفائے راشدین حضرت ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم نے دین کو پوری دنیا میں شہرت دے دی، دین جڑ پکڑ گیا اور حضرات مجتہدین نے دین کی تدوین کی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک بن انس رضی اللہ عنہم، دوسرے بھی امام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چار کو بہت مقبولیت دی اور ان کے مسائل کل دنیا میں پھیلے، لیکن ان چار میں سب سے زیادہ کل دنیا میں جن کے مسائل پھیلے ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، اور ہم چاروں ہیں لیکن ان چار میں مقبولیت زیادہ، اس لیے ہمارے اکابر علماء یہ لفظ فرماتے ہیں ہمارے نبی عالمگیر نبی ہیں اور ہمارے امام بھی عالمگیر امام ہیں۔ جہاں مالکی ہوں گے، امام مالک بن انس کے ماننے والے ان کے پیروکار ہوں گے، وہاں حنفی بھی ہوں گے، جہاں حنبلی ہوں گے وہاں حنفی بھی ہوں گے، جہاں شافعی ہوں گے وہاں حنفی بھی ہوں گے، لیکن بہت سی جگہوں پر ایسا ہے کہ حنفی ہیں اور شافعی نہیں، حنفی ہیں اور مالکی نہیں، ہم حنفی ہیں اور حنبلی کوئی نہیں۔ پاکستان میں سارے حنفی ہیں، یہ غیر مخلف تو کسی کی ایجاد ہے اور کسی کی سازش ہے، ورنہ یہاں تو سارے حنفی ہیں۔ پاکستان میں سارے حنفی، ہندوستان میں سارے حنفی، افغانستان میں سارے حنفی، اور بنگلہ دیش میں سارے حنفی، ماوراء النہر، بلخ اور بخارا، سمرقند، ان سب میں حنفی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے حضور کو عالمگیر نبی بنایا ایسے حضرت امام اعظم رحمہ اللہ کو عالمگیر امام بنایا۔ بعض علماء کا کشف ہے لیکن وہ اس پر یقین تو نہیں کر سکتے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائیں گے تو وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اصول اور ضوابط کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق اجتہاد فرمائیں گے اور اس کے مطابق وہ حکومت کریں گے۔ بہرحال جب چاروں اماموں کے ذریعے سے پورے دین کی تدوین بھی ہو گئی تو اب کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں، اب کوئی نیکی رہی ہی نہیں، اب کوئی عمل رہا ہی نہیں جس کو بتانے کے لیے اللہ کو نبی بھیجنے کی ضرورت پڑے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی نبی بھیجنے کی ضرورت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں نبی ہونے کی صلاحیت ہے لیکن میرے پاس نبی کوئی ہوگا نہیں، اس لیے حضرت عمر بھی نبی نہیں ہوں گے۔ جب حضور نے ارشاد فرمایا تو اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر دعویٰ کرتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اس لیے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق فرمایا، لیکن حضور نے فرمایا لو، یہ لو کا معنی ہے اگر فرض کرو کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا، لیکن فرض ایسی بات کو کیا جاتا ہے جس بات نے ہونا نہیں ہوتا۔
اس لیے حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوگا نہیں، اگر ہوتا تو حضرت عمر ہوتا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں نبوت والی کیسی صلاحیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو سوچتے جو بولتے اللہ کی طرف سے آسمان سے وہی بن کر آ جاتی تھی۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے حضرت عمر کی زبان و دل پر حق کو رکھ دیا ہے، یعنی سوچتے وہ ہیں جو حق ہوتا ہے، بولتے وہ ہیں جو حق ہوتا ہے، زبان و دل پر۔ آپ نے فرمایا پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، محدث کا معنی ملہم، یعنی جن پر الہام طاری ہوتا تھا، الہام ہوتا تھا، یعنی اللہ دل میں خیر کی بات ڈالتے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ حضرت عمر ہو سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو الہام ہو سکتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تم پیچھے رہ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی رضی اللہ عنہ کیا تو اس پر راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہ نسبت ہو جو حضرت ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر کتاب اللہ لینے کے لیے گئے تو پیچھے یا ہارون اخلفنی فی قومی، حضرت ہارون کو فرمایا کہ میرے پاس میرے پیچھے میری قوم میں تم خلیفہ اور نائب رہو۔ تو اے علی میں تمہیں اپنے پیچھے جنگ تبوک میں جاتے ہوئے تمہیں اپنے پیچھے ان عورتوں بچوں اور بوڑھوں کمزوروں پر خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، تمہاری میرے ساتھ ویسی نسبت ہے جیسے حضرت ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی۔ الا انہ لا نبی بعدی، لیکن اگر حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوتے تو حضرت ہارون نبی ہوتے، تم اگر میرے بعد ہوئے تو تم نبی نہیں ہوگے، اس لیے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک کو سن کر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ایک پڑتی ہے، غلط فہمی، وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مطلب پھر یہ نکلا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے حقدار ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت حق ہے، جیسے حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت حق ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بھی حق ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تشریح دی ہے اس تشریح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کے بعد ایسا ہوگا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حضرت علی کو جو خلیفہ بنا کے جا رہے تھے مدینہ طیبہ میں، یہ خلافت مراد ہے، بس یہ خلافت مراد ہے اس حدیث پاک سے۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوا کہ اے علی حضرت ہارون تو نبی تھے مگر تم حضرت ہارون کی طرح وہ نسبت نہیں رکھتے کہ میرے ہوتے تم نبی ہو، میرے پیچھے تم نبی ہو، نہیں میں نبی ہوں، تم میرے اس وقت خلیفہ ہو۔ جنگ تبوک میں جاتے وقت بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی جہاد میں تشریف لے جاتے تھے تو پیچھے اپنا نائب بنا کے جاتے تھے، تو کسی وقت نائب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو بنایا، کسی وقت نائب حضرت علی کو بنایا، کسی وقت نائب کسی اور کو بنایا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس وقت تک حضور کے نائب اور خلیفہ ہوتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آپ کے تشریف لانے کے بعد نائب کی نیابت ختم، خلیفہ کی خلافت ختم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ہونا یہ ہو بھی نہیں سکتا، کہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے لیکن وہ پہلے کے نبی ہیں، نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، وہ پہلے کے نبی ہیں، اور پھر وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر کے نہیں آئیں گے کہ میں نبی ہوں، بلکہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں گے، اور وہ حضور کے خلیفہ اور حضور کے امتی بن کے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لَيَنزِلَنَّ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا مُقْسِطًا، فرمایا عیسیٰ بن مریم اتریں گے آسمان سے، حاکم بنیں گے، انصاف کرنے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بہت سی باتیں بیان فرمائی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ یہود کے عالم تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرماتے ہیں کہ مکتوب فی التوراۃ صفتہ وانہ یحسن معہ عیسی ابن مریم، کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال اور آپ کی صفات تورات میں لکھی ہوئی تھی۔ اگر کہ یہودی نہیں مانتے لیکن تورات میں حضور کی صفات لکھی ہیں، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، جہاں حضور کی قبر بنے گی وہاں حضور کی قبر کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی قبر بنے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں ابھی تک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر نہیں ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ 3 قبریں ہیں۔ اسے پتہ چلا 4تھی قبر کی جگہ بھی باقی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس 4تھی قبر کی جگہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دفن ہوں گے۔ جب وہ دفن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے زندہ ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر ہونے کا انکار کرے، جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت سے پہلے دنیا میں آنے کا انکار کرے، یہ مسلمان نہیں رہتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے مسیح، اور دجال کا لقب ہے مسیح۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی لقب ہے اور دجال کا بھی لقب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لقب مسیح کا معنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں کہ بیمار پر، برس کے بیمار پر ہاتھ پھیرتے تھے تو برس کی بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ نابینے مادرزاد نابینے پر آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو بینائی آ جاتی تھی۔ یہ معنی ہے مسیح کا۔ مسیح کا معنی ہے یعنی ہاتھ پھیرنے والے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح اس لیے ہے، لیکن دجال کا لقب مسیح ہے۔ اس مسیح کا معنی ہے کہ دجال ساری دنیا میں سیر کرے گا، ساری دنیا میں پھرے گا۔ یہ اب اللہ کو علم ہے کہ ساری دنیا میں اس کا کیسے پھرنا ہوگا۔ وہ گدھے کا ذکر آتا ہے کہ وہ گدھے پر سوار ہوگا، واللہ عالم۔ وہ انہوں نے آج کل دجال کے ماننے والوں نے گدھے کی شکل کا ہیلی کاپٹر بنایا ہے کہ ہم اپنے دجال کو اس پر سوار کریں گے۔ یہ جو یہودی نہیں ہے، یہودی وہ مانتے ہیں کہ دجال ہمارا نجات دہندہ ہوگا اور وہ اس کی انتظار میں ہے۔ پتہ نہیں دنیا کائنات میں ایک سکون ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ کوئی خاص جگہ ہے اور اس جگہ میں جو بھی جاتا ہے وہ وہاں غائب ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہیں پر ان لوگوں نے دجال کو چھپا رکھا ہے۔ حضرت تمیم داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے دجال سے ملاقات کی ہے اور دجال سے باتیں پوچھی ہیں، سنی ہیں۔ دجال نے ان سے باتیں پوچھی تھی، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی باتوں کی تصدیق فرمائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری کو اپنے ممبر پر بٹھایا تھا کہ تمیم داری جو تمہارے ساتھ قصہ ہوا ہے وہ سناؤ۔ پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے وہ قصہ سنایا تھا کہ ہماری دجال سے ملاقات ہوئی ہے، اور واقعی دجال ہے دنیا میں، لیکن کہاں چھپا ہے؟ یہودیوں نے کہیں چھپا رکھا ہے، یہودیوں نے۔ اور وہ ان کی کوشش یہی ہے، یہ جو ابھی کورونا وائرس کے نام سے پھیلایا گیا، یہ حقیقت تو کچھ نہیں تھی، لیکن انہوں نے دیکھا اس کے ذریعے سے کہ پوری دنیا کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک آرڈر کے ذریعے سے پوری دنیا کو کنٹرول کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ دجال ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا اور اقوام متحدہ اس بادشاہ کا عملہ ہوگا، اور وہ اس کے ذریعے سے اقوام متحدہ اپنے ذریعے سے پاکستان پر، ہندوستان پر وغیرہ وغیرہ پوری دنیا کے جو ملک ہیں ان ملکوں پر اپنے نمائندے بٹھائیں گے اور نمائندے وہ حکومت کریں گے، اور وہ حکومت بظاہر ان نمائندوں کی ہوگی، حقیقت میں دجال کی ہوگی۔ بتانا اصل میں یہ تھا کہ دجال نے آنا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسیح ہیں اور دجال بھی مسیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجنا ہے تاکہ دجال مسیح کی روحانی مسیح کے ساتھ لڑائی ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دجال کو مارنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باب لد ہے، باب لد، وہاں دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ طاقت دیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک سانس جائے گی وہاں تک دجال بھاگے گا، اور وہ کس انداز سے لڑائی ہوگی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں امتحانوں سے بچاوے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا